ناظرین، آخرکار انتخابات کی تاریخ کا اہتمام ہوا، بے یقینی کے ایک دور کا اختتام ہوا، پر سیاسی کشیدگی کو اگر یوں ہی بڑھتے جانا ہے تو ایسے حالات میں ووٹ ڈالنے کس نے آنا ہے؟ ادھر نیب عدالت میں کیسز دوبارہ کھل گئے، انہی کیسز کی کہانی سنتے سنتے عوام رل گئے۔ نیب قانون بھی اگر مرضی سے لگانا ہے تو پھر اس ملک کو IMF نے ہی چلانا ہے۔ عام انسان تو 2 وقت کی روٹی کو ترسنے لگا، مگر اشرافیہ کو ابھی تک سازگار ماحول نہیں مل سکا۔ K2 آن لائن میں میں ہوں آپ کی میزبان مائرہ عمران۔ السلام علیکم ناظرین، K2 آن لائن میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارا یہ پروگرام حالات حاضرہ کا پروگرام ہے جو کہ براہ راست 8 سے 9 بجے تک بدھ اور جمعرات کو آپ اپنی سکرینز پر دیکھتے ہیں، جس میں ہم اپنے ماہرین کے ساتھ حالات حاضرہ پر تجزیے پیش کرتے ہیں، آپ کو جتنی معلومات پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، جتنی ممکن ہے اتنی پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں۔ لیکن سب سے اہم بات اس پروگرام کی یہ ہے کہ ہم اس پروگرام میں آپ کو بھی شامل کرتے ہیں۔ آپ کی سکرینز کے اوپر نمبر جو ہے وہ نظر آ رہا ہوگا آپ کو، آپ ہمیں کال کر سکتے ہیں۔ میں دہرائی بھی دیتی ہوں 051-410-2357۔ اس نمبر پہ کال کر کے آپ بھی اس پروگرام کا حصہ بن سکتے ہیں، اپنے سوالات کے ساتھ، اپنے تجزیوں کے ساتھ۔ آج ہمارا جو پینل ہے وہ بہت ہی ان افراد پر مشتمل ہے جو کہ بہت گہرا تجزیہ رکھتے ہیں ملک کے حالات کے اوپر، کیونکہ آج بہت اہم ڈیولپمنٹس ہوئی ہیں، ہم ان کے اوپر اپنے تجزیہ کاروں سے بات چیت کریں گے۔ ہمارے ساتھ موجود ہیں کیوان حامد راجہ صاحب، سینئر تجزیہ کار ہیں، اور افتخار شیرازی صاحب۔ بہت عرصے سے کتنے الیکشنز آپ نے ہوتے دیکھے ہیں افتخار صاحب، کتنے الیکشنز کو انہوں نے کور کیا بھی ہے، کروایا بھی ہے، ان سے بھی آپ جانیں گے کہ آیا جو آج انتخابات کی تاریخ کا اعلان ہوا ہے، کیا امید ہے واقعی وہ جو بے یقینی تھی اس کا اختتام ہو گیا ہے کہ اب 24 جنوری تک کی تاریخ دے دی گئی ہے کہ اس کے بعد الیکشن کرا دیے جائیں گے۔ نون لیگ مطمئن ہے، بہت زیادہ خوش آمدید کیا گیا ان انتخابات کی تاریخ کا، لیکن ہمیں پیپلز پارٹی کی طرف سے ابھی بھی خدشات نظر آ رہے ہیں۔ تو میں اپنی گفتگو کا آغاز کروں گی کیوان راجہ صاحب سے۔ سر، کیا واقعی جو پیپلز پارٹی کے خدشات ہیں، انہوں نے کہا کہ نہیں تاریخ کا اعلان ابھی نہیں کیا گیا، یہ خوش آئند ہے کہ آخر ایک اسکیجول کا اعلان کر دیا گیا ہے، تو بے یقینی آپ کے خیال میں ختم ہو گئی یا ابھی جاری ہے؟ ہمارے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے بے یقینی ختم ہونے کے حوالے سے، ہمارے پاس کوئی وجہ ہی نہیں ہے کہ وی شوڈ ہیو اینی ٹرسٹ ان اینی ڈیٹ فار دیٹ میٹر۔ اس ملک کے جو حالات چل رہے ہیں اور ریسنٹ پاسٹ کو اگر آپ مد نظر رکھیں، کوئی بھی ڈیٹ، کوئی بھی اناؤنسمنٹ، کوئی بھی اسٹیٹمنٹ جو ہوتی ہے وہ ایز اٹ از ڈز ناٹ لیو اپ ٹو دا ورڈ، جس کو کہتے ہیں نا، وی ڈونٹ لیو اپ ٹو آر ورڈز، آر انسٹیٹیوشنز ڈو ناٹ لیو اپ ٹو آر ورڈز۔ اس کو اگر مد نظر رکھیں تو بے یقینی کا جو ماحول ہے وہ اس کی وجہ سے، یس وی ہیو اے ڈیٹ ناؤ ان فرنٹ آف اس، ایک آفیشیل اناؤنسمنٹ، ایک اسٹیٹمنٹ تو ہے، لیکن ونس اگین یہ 27 کے بعد اور 30 نومبر تک کا جو سفر ہے جس میں اسیسمنٹ، ایویلیویشن، کچھ بہانے ڈھونڈے جائیں گے کہ نہیں ڈھونڈے جائیں گے، اس کو بھی مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے، کیونکہ ادھر ہم ایک فلیشنگ اسٹیٹمنٹ تو دے سکتے ہیں کہ اٹ از باؤنڈ ٹو ہیپن، اب تو تبھی ہوگا، لیکن بعد میں جا کے وی ول بی پروون رانگ، وی مائٹ بی پروون رانگ، اینڈ کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ حالات جس طریقے سے چل رہے اور انپریڈکٹیبلٹی جو ہے اس کو اگر آپ مد نظر رکھیں تو وہ ہمیں ڈیٹس پہ نہیں، ہمیں حالات پہ ہی ایک اوور آل اسیسمنٹ کرنے کی ضرورت ہے۔ اینڈ جو آئی وڈ سے جو بروکرز ہیں ان کے اس کے اندر کیا موڈ ہے، کیا پلانز ہیں، کیا ارادے ہیں، وہ کتنا فالو اپ کرتے ہیں، اینڈ جو میجر رول پلیئرز ہیں جن کو نامنیٹ کر دیا گیا ہے، میں کہوں گا وہ کتنا سامنے آ کے کھیلتے ہیں، کیونکہ انپریڈکٹیبلی تو فلائٹس بھی ان ہو رہی ہیں اور آؤٹ ہو رہی ہیں، تو اس کو بھی ساتھ ساتھ دیکھنے کی ضرورت ہے۔ سو دیر از نو ایبسولوٹزم ان دس ریگارڈ، آئی وڈ سے۔ چلیے شیرازی صاحب کی طرف آتے ہیں۔ سر، آپ نے بہت سارے الیکشنز ہوتے دیکھے، ہمیشہ یہی سیاسی صورتحال رہی ہے کہ ایک تو سیاسی کشیدگی بھی ہے، پھر ایک فارمولا بھی آپ کو لگ رہا ہے کہ الیکشن میں یہی چلے گا کہ کون الیکشن لڑ پائے گا، کون نہیں لڑ پائے گا۔ اس صورتحال میں الیکشن کیا یہ ہمارے سیاسی تاریخ کا نارمل ہم اس کو کہہ سکتے ہیں؟ اور اگر جب الیکشن ہو جائیں گے تو کتنے قابل قبول ہوں گے آپ کے خیال میں ان حالات میں؟ میرے خیال میں الیکشن کے ریزلٹس کے اوپر تو ہمیشہ سوالات اٹھتے رہے ہیں اور اب بھی اٹھیں گے، کیونکہ ہم نے وہ ضروری اقدامات کیے نہیں ہیں جن کے ذریعے سے ہم ان کو فول پروف اور ٹرانسپیرنٹ بنا سکیں۔ تو ظاہر سی بات ہے جب یہ الیکشن ہوں گے، ابھی تک ہمیں نہیں پتہ کہ جب الیکشنز آپ کنڈکٹ کریں گے تو کتنے الیکشن کمیشن انڈیپینڈنٹ ہوگا، اور اس کے ساتھ جو ان کے سپورٹنگ آرگنز ہیں
وہ کتنے بیسٹ وے میں ان کو سپورٹ کریں گے تاکہ جو رگنگ کا اور باقی جو ایلیمنٹس ہیں وہ کہیں اپنی جگہ نہ بنا پائیں. تو میرے خیال میں وہ تو اپنی جگہ پہ ایک بات کا مرحلہ ہے. لیکن فی الحال جو موضوع بحث ہے اس وقت وہ کہ اگرچہ اب الیکشن کمیشن کی جانب سے ایک کہہ سکتے ہیں ڈیٹ، میں اس کو تو نہیں کہوں گا، جب یہ کہہ رہے ہیں کہ جنوری کا آخری ہفتہ، تو میرے خیال میں اگر آپ مور کلیئرٹی لانا چاہتے تھے تو بہتر یہ تھا. اور آج ہم جب اس پہ گفتگو دن بھر کرتے رہے تو وہ یہی تھی کہ بہتر یہ ہوتا کہ اس الیکشن کمیشن کو، جس کو یہ معلوم ہے کہ حلقہ بندیاں کب تک مکمل ہو جائیں گی، ان کے اوپر اعتراضات کو کب تک سن لیا جائے گا، کب تک جو ووٹرز فہرستیں ہیں وہ مرتب ہو جائیں گی، تو میرے خیال میں اس الیکشن کمیشن کو یہ پتہ بھی ہونا چاہیے کہ جنوری کے کس ہفتے میں ہونے ہیں اور پھر اس کی کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ کیا ہو سکتی ہے. میرے خیال میں اگر کاغذات نامزدگی جمع کرانے کی تاریخ، اس کے بعد جانچ پڑتال، پھر اس کے بعد اعتراضات اور پھر حتمی فہرست جو امیدواروں کی ہے، اگر اس حوالے سے ایک شیڈول آ جاتا تو مجھے لگتا ہے کہ جو غیر یقینی کی صورتحال ہے وہ مکمل طور پہ ختم ہو جاتی. لہٰذا بھی ہم ڈاؤٹ کر سکتے ہیں کہ الیکشن کمیشن نے، لگتا ہی ہے کہ موجودہ جو دباؤ تھا سیاسی جماعتوں کی جانب سے، ایک مطالبہ کیا جا رہا تھا، ساتھ میں پریزیڈنٹ آف پاکستان نے خطوط لکھے الیکشن کمیشن کو، وزارت قانون کو لکھے، شاید ابھی بھی وہ اس انتظار میں بیٹھے ہیں کہ کوئی ایک شیڈول آنا چاہیے. تو میرا خیال میں اس دباؤ کو ایوائڈ کرنے کے لیے، اس کو تھوڑا سا رفع کرنے کے لیے ایک ایفرٹ کی گئی ہے. اور ساتھ میں وہ سٹیک ہولڈرز جو پولیٹیکل پارٹیز بھی ہیں، اس ملک کے 25 کروڑ عوام بھی ہیں، جو یہ سمجھتے ہیں کہ سسٹم کے اندر ایک کنٹینویشن آنی چاہیے، چیزوں کو اس طرح گرے ایریا میں نہیں رکھنا چاہیے کہ معلوم نہیں ہے الیکشن ہوں گے، کیئر ٹیکر سب تک کب تک چلے گا. تو اس امپریشن کو ڈسمینٹل کرنے کی کوشش تو ہوئی ہے، بٹ اس کا امپیکٹ اتنا بڑا مجھے نظر نہیں آ رہا. ابھی تک کنفیوژن برقرار ہے، انسرٹینٹی ہے. آپ کی بزنس کمیونٹی ہو، عام آدمی ہو، بیوروکریسی ہو یا پولیٹیشنز، ہر طرف کو کلیئر میسج نہیں گیا. تو اس میں اور کلیئرٹی لانے کی بھی ضرورت ہے. تو کیا یہ کسی دباؤ کا نتیجہ تو نہیں لگتا آپ کو عمران صاحب کے الیکشن کی تاریخ کا آنا؟ دباؤ سے میرا مطلب ہے کہ جس طرح صدر صاحب نے بھی خط لکھا، پھر آپ ایشین ڈیولپمنٹ بینک کی بھی ایک دن یا 2 دن پہلے ایک سٹیٹمنٹ آئی کہ الیکشن کروائے جائیں گے تو شاید سٹیبلٹی آ جائے. پھر ہمارا جو نگران وزیر اعظم کا دورہ ہے انٹرنیشنل، تو وہاں پر بھی یہ سوال تو کیا جائے گا کہ الیکشن کب پاکستان کے اندر ہوں گے اور ڈیموکریٹک پروسیس کو کیسے فالو کیا جائے گا. تو یہ ان تمام چیزوں کا دباؤ کہہ سکتے ہیں اس کو، یا آپ کے خیال میں کہ الیکشن کمیشن کا ایک آزادانہ فیصلہ ہے کہ جی الیکشن؟ آئی تھنک یہ کنیکٹڈ ہے وہی پہلے والے سوال سے کہ جو انسرٹنٹی پیدا ہوئی ہوئی اس کے اندر دیر آر فیو اسٹیٹمنٹس دیٹ نیڈ ٹو بی ٹیکن، دیٹ نیڈ ٹو بی میڈ فار دیٹ میٹر. اینڈ اگر آپ انٹرا لیول پہ دیکھیں، انٹر لیول پہ دیکھیں اور ایکسٹرنل بھی دیکھیں، دباؤ تینوں لیولز پہ اب ایک ساتھ سائملٹینیسلی آنا شروع ہو گیا ہے. ایکسٹرنل کا بھی ذکر کریں، اگر آپ اکنامک سچویشن کو دیکھیں، اپنے فارن افیئرس کو دیکھیں، اپنے فارن امپریشن اور اپنی پرسیپشن کو دیکھیں، اینڈ فار دیٹ میٹر اگر سیکیورٹی سچویشن کو بھی دیکھیں، دباؤ ان چیزوں کی طرف سے بھی بڑھتا جا رہا ہے. جیسے ٹائم پاس کر رہا ہے یا دباؤ بڑھ رہا ہے، سو اسٹیٹمنٹ اینڈ اناؤنسمنٹ اینڈ ورکنگ، اور آئی وڈ سے جو ایک پروسیس ہے اس کا آغاز ہونا بہت ضروری تھا. اس سے زیادہ ڈیلے نہیں کیا جا سکتا تھا، ورنہ مزید کنفیوژن، انپریڈکٹیبلٹی کریٹ ہو سکتی تھی. اور یہ اسٹریٹ اوے سب سے امپورٹنٹ چیز جو آپ کی ہے، جو ہر پروگرام میں ڈسکس ہوتی ہے، کرنٹ افیئرز ہو یا پھر نیوز ہو، دا ہیڈ لائنز آر بیسکلی فلڈ ود اکنامک سچویشن. معاشی حالات جو ہیں ان چیزوں کی بیسس پہ، پولیٹیکل ٹرموائل کے بیسس پہ اور ڈاماڈول ہو رہے ہیں. سو اٹ از امپیریٹیو کہ سب سے پہلے یہ اسٹیبلٹی والا ایٹ لیسٹ ایک پرسیپشن تو کریٹ کریں، پھر بعد میں جا کے آتی کہ نہیں آتی وہ ہم دیکھیں، لیکن ایٹ لیسٹ پرسیپشن بلڈنگ ول لیڈ اس ٹورڈز دیٹ کہ ہم اسٹیبلٹی کے اوپر کام کر رہے ہیں، اینڈ وی ڈوئنگ پلینگ دا رائٹ کارڈز، اینڈ ہماری طرف سے سارے باکسز چیکڈ ہیں. تو ایٹ لیسٹ یہ پرسیپشن جب کریٹ ہوگا دین ایک ٹرسٹ اور جو ڈیفیسٹ ہے وہ بھی ایسے ایسا کم ہونا شروع ہو جائے گا. میرے خیال سب آئینی ہے، بالکل ایسے سب آئینی چل رہا ہے. سر شاہی صاحب، ذرا یہ جو نون لیگ کی جو کیا کہہ سکتے ہیں اکٹھ ہے یا بیٹھک ہے اس وقت یو کے اندر، وہ بھی بہت اہم ہے اس سب تمام صورتحال میں. ابھی تو جو ریئیکشن آ رہا ہے وہ بڑا ویلکم کیا جا رہا ہے کہ الیکشنز کو، لیکن یہ کہ جس طرح سے نون لیگ کی جمع ہوئے، لگتا ہے کوئی بڑا فیصلہ سامنے آنے والا ہے. اور کہا جا رہا ہے کہ شہباز شریف صاحب کوئی پیغام لے کر گئے ہیں یو کے. پیغام کیونکہ ساری قیادت ان کی وہاں ہے، تو نہ جانے وہ پیغام کون سا ہے اور کس کا ہے جس کو وہ لے کے یو کے گئے. کیسے دیکھ رہے ہیں آپ نون لیگ کی حکمت عملی کو؟ نون لیگ کی حکمت عملی تو میرا خیال میں انیشلی تو یہی تھی، جس طرح الیکشن کو ڈیلے کرنے کا ایک جواز پیدا کیا گیا. آپ کو یاد ہوگا کہ آخری دنوں میں مشترکہ مفادات کونسل کا اجلاس بلایا گیا، اور جو اجلاس بلا رہے تھے ان کو معلوم تھا کہ جب ہم نئی جو مردم شماری ہوئی ہے اس کے جو ریزلٹس ہیں ان کو جب ہم ایک طرح سے اسٹیمپ کر دیں گے
اس کے بعد لاہمال طور پہ الیکشن کمیشن کو حلقہ بندیوں کی طرف جانا پڑے گا, نئی ووٹر فہرستوں کی طرف جانا پڑے گا, تو الیکشن ڈیلے ہو سکتے ہیں. بلکہ اب یہ کہیں کہ پیپلز پارٹی تو چاہ رہی تھی کہ پارلیمان اپنی آئینی مدت پوری کرے اور اس کے بعد الیکشن کمیشن پابند ہے کہ 60 روز کے اندر الیکشن ہونے چاہیے, لیکن اس وقت نون لیگ کی قیادت یہ چاہ رہی تھی کہ نہیں 90 روز میں ہوں, تو اسمبلی کو ڈیزالو کیا گیا. آپ کو یاد ہے قومی اسمبلی کو ڈیزالو کر کے ایک کوشن پیدا کیا گیا, اور اس کے پیچھے ظاہر سی بات ہے پارٹی مفادات تھے. ان کو لگ رہا تھا کہ میاں نواز شریف صاحب کے جو چیف جسٹس بندیال صاحب کے جانے کے بعد ہی وطن واپس آئیں گے, اور اس کے بعد ان کا خیال یہ تھا کہ ان کو عدالتوں سے ریلیف مل پائے گا, تو تب تک کچھ ان کو ٹائم چاہیے تاکہ وہ آئیں, اس ملک میں معاملات اپنے عدالتوں سے کلیئر کریں, اس کے بعد الیکشن کمپین کے لیے وقت ہونا چاہیے. تو ظاہر سی بات ہے انیشلی انہوں نے یہ سوچا, پھر ان کا خیال یہ تھا کہ اگر ہم کیئر ٹیکر پرائم منسٹر کے اختیارات کو ایلیویٹ کر رہے ہیں تو بہتر یہ ہے کہ کیئر ٹیکر پرائم منسٹر بھی ہمارا ہونا چاہیے. اور آپ کو یاد ہے کہ اسحاق ڈار صاحب بڑے اسٹرانگ کینڈیڈیٹ تھے, لیکن میرے خیال میں اس ملک کی اسٹیبلشمنٹ نے کچھ ادروائز فیصلہ کیا تو ان کو بھی سرپرائز ملا اور کاکڑ صاحب آ گئے. تو اب ان کا خیال یہ ہے کہ تھوڑا سا اور چیزیں ڈیلے ہو جاتی تو اچھا ہے, کیونکہ جو 16 ماہ کی پی ڈی ایم کی حکومت تھی انہوں نے ان کے حساب سے تو فیصلے اس ملک کو بچانے کے لیے کیے کہ ڈیفالٹ سے بچ جائے, بٹ سارے ان پاپولر ڈیسیجن تھے. اب ان کو لے کے ان کا کیپٹل لاس تو ہوا ہے, اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ آج اگر آپ الیکشن میں جاتے ہیں تو شاید نون لیگ کو بڑی بری طرح مار پڑے گی, لوگ ووٹ نہیں کریں گے انہیں. تو میرا خیال میں ایک تو پریشانی ان کو یہ تھی کہ اگر فوری الیکشن ہوتے تو ان کا الیکشن جیتنا محال ہو جائے گا. ساتھ میں ان کو دوسری پریشانی یہ تھی کہ ان کے جو قائد ہیں ان کا خیال میں جو ان کو ون ٹائم رائٹ آف اپیل ملا تھا, اب وہ بھی انڈر کوسچن ہے سپریم کورٹ میں, وہ باقی رہتا ہے کہ نہیں رہتا, تو وہ بھی دوبارہ کوالیفائی کر لیں گے الیکشن کے لیے. تو بہت ساری چیزیں ایسی تھیں جن کو ایڈریس کرنے کی کوشش کی گئی تھی بٹ ہو نہیں پائیں. اب جیسے ہم نے دیکھا ہے کہ بندیال صاحب جاتے جاتے جو نیب ریفارمز تھی ایکٹ کے اندر ان کو بھی انڈو کر کے چلے گئے ہیں. اب سارے جو فائلیں تھیں دوبارہ نیب آفس سے اٹھ کے نیب کورٹس میں چلی گئی ہیں, تو اب ایک نئی پریشانی لاحق ہوگی. تو جو میری اطلاعات ہیں وہ یہی ہیں کہ جو اسٹیبلشمنٹ سے کچھ گارنٹیز مانگی گئی تھیں شاید وہ اب نہیں مل پا رہی ان کو, کیونکہ عدالتوں کے معاملات کسی کے ہاتھ میں نہیں ہیں, اور ان کو بڑا کلیئرلی بتا دیا کہ جو آپ میسج کی بات کر رہی ہیں وہ میسج یہی ہے کہ عدالتوں کے معاملات آپ خود دیکھیں, ان میں پیش ہوں, اور اگر آپ بے گناہ اور آپ کو لگتا ہے کہ سیاسی مقدمات تھے تو آپ اس میں بری ہو جائیں گے, بٹ اس میں کسی اور کا کوئی رول نہیں ہو سکتا. تو اب میرا خیال میں جو 21 اکتوبر کی واپسی ہے شاید وہ بھی ڈیلے ہو جائے, کیونکہ جب آپ کے لیے راستہ اتنا آسان اور کلیئر نہیں ہے تو پھر آپ خطرات مول نہیں لینا چاہیں گے. تو لگتا یہ ہے کہ میاں نواز شریف صاحب کو بھی اور بیٹھنا پڑے گا لندن میں, اور اس دوران اگر الیکشن ہوتے ہیں تو میرا خیال میں جو پاکستان مسلم لیگ نون کی طرف سے ڈارک ہارس ہے وہ شہباز شریف دوبارہ ہوں گے, وہی آئیں گے پرائم منسٹر کی کرسی. چلیے ہم نے تو اپنے اندازے آپ تک پہنچا دیے ناظرین تک کہ کیا ہوں گے, لیکن لیول پلینگ فیلڈ جو ہے یہ بڑا ایک مزیدار لفظ ہے جو اس الیکشن میں ہمیں بہت نظر آیا ہے. کچھ جماعتیں لیول پلینگ فیلڈ پیپلز پارٹی کہہ رہی کہ ایک ہی جماعت کو ملی ہوئی ہے, کچھ جماعتیں تو دفن ہے لیول پلینگ فیلڈ کے نیچے. تو ان تمام حالات میں ووٹر کی اگر ہم دیکھا جائے کہ کیا سینس بنتی ہے, ابھی تک لوگ کیا ووٹ دینے کے لیے نکلیں گے, ووٹ کے لیے تیار ہیں؟ بہت ساری جو آپ دیکھتے ہیں کہ اگر پارٹی کے اوپر اگر جیل میں بھی ہوگی قیادت لیکن ان کے سپورٹرز باہر ہیں, نئی پارٹیز نے جنم لے لیا ہے, تو الیکشن کے لیے آپ کے خیال میں ووٹرز کا بہت بڑا نمبر ہے جو کہ شیئر کیا ہے الیکشن کمیشن نے, ووٹ دینے کے لیے لوگ نکلیں گے باہر؟ دیکھیں اگر آپ آن پیپر دیکھیں تو پریکٹیکلی ووٹر کاؤنٹ ہٹ تو ہونا چاہیے, اٹ شوڈ ٹیک اے ہٹ, اٹ شوڈ لیسن ڈاؤن ایز ویل. ایک جذبات کے حوالے سے اگر دیکھیں تو اس کی کاؤنٹر تھیوری بھی ہے کہ آؤٹ آف ڈیفائنگ دی آڈز شاید ووٹر کاؤنٹ نکلے, کہ آپ جو ایکسپیکٹڈ ایک پورا ایک سیناریو بنانا چاہ رہے ہیں اس کو ڈیفائی کرنے کے لیے, اس کے اگینسٹ ریبیل کرنے کے لیے ایک وہ جو ڈسگرنٹلڈ ووٹر ہے جو ریسنٹلی ایک پارٹی کی آئی وڈ سے بیریل کے اندر انہوں نے ایک پورا ویژول دیکھا ہے, آپٹکس ان کو نظر آئی ہیں, اس کی ڈیفائنس کے چکر میں نکلنا, ریبیل کرنا اور پروٹیسٹ میں نکلنا, دیٹ از پرابیبلی دی اونلی وے جس کے طریقے سے اپنا احتجاج وہ رجسٹر کروا سکتے ہیں. اس طریقے سے اگر دیکھا جائے تو اس سینٹیمنٹ کے اوپر پلے کیا جائے گا, اور اسپیشلی پی ٹی آئی کی طرف سے شاید پلے کیا جائے. لیکن اوور آل اگر دیکھا جائے کافی لوگوں کا جو ایک کانفیڈنس ہے وہ شیٹر ہوا ہے, کافی لوگوں کا کانفیڈنس ان دا انفراسٹرکچر اینڈ دا سسٹم فار دیٹ میٹر بالکل چیلنج ہوا ہے, اور اس کے چیلنج ہونے کے بیسس پہ اب وہی والا ایک سینٹیمنٹ آ گیا ہے جو
आई वुड से a decade or two ago ایک ایسا سینٹیمنٹ تھا یار اب میرے ووٹ سے کیا فرق پڑے گا, ہونا تو وہی ہے جو ہونا ہے, جو ڈیسائیڈڈ ہے, تو یہ فارمیلٹی سے گزرے ہیں, سو مائی وائس از ناٹ گوئنگ ٹو میک اے ڈفرنس. تو آپ نے عوام کی آواز کو ایک ڈھس تو پہنچا دی ہے, اینڈ اس کے بعد جا کے اب وہ کتنا سیلف بلیف رکھتے ہیں کہ وی ڈو میٹر اور ناٹ. جو حالات چل رہے ہیں, جو مہنگائی ہے, اور جو کیئر ٹیکر حکومت کے حوالے سے بھی جو اقدامات لیے جا رہے ہیں, اس کے بعد عوام کو یہ دیکھنے کو مل رہا ہے کہ ہماری فی الحال نہیں سنی جائے گی, ہمارے ساتھ فی الحال شاید پرائرٹائز نہ کیا جائے. کچھ معاملات جب سیٹ ہو جائیں گے, جب ملک کے بڑے لوگوں کے معاملات آپس میں سیٹ ہو جائیں گے, پھر شاید ہماری طرف نظر ثانی ہو. فی الحال میرا نہیں خیال ہماری صحت میٹر کرتی ہے, تو یہ ہونا وہی ہے جو ہونا ہے, نہ تیری نہ میری والا سلسلہ ابھی چل رہا ہے. اس ڈرامہ کے اندر گھر بیٹھ کے ٹی وی پہ دیکھ کے اس انٹرٹینمنٹ کو انجوائے کریں تو بہتر ہے. دیٹ وڈ بی دی سینٹیمنٹ. ووٹر میں بہت بڑی تعداد کیوان صاحب اس وقت ہے, 45% سے زیادہ جو رجسٹرڈ ووٹ ہیں وہ یوتھ ہے, 18 سے 30 سال کی عمر کے نوجوان ہیں, جو کہ بہت بڑی تعداد ہے, اور اس کا نمبر بہت بڑھا ہے اگر پچھلی رجسٹرڈ ووٹرز کو دیکھا جائے تو. اور یوتھ جو ہے وہ الگ طریقے سے ساری سیاسی صورتحال کو دیکھ رہی ہے, شاید ہمارے طریقے سے نہیں دیکھ رہی کہ جس کو تھوڑی ہسٹری پتہ تھی. پولرائزیشن کا بھی اب شکار ہو چکی ہے بہت زیادہ, اور انہیں جو نظر آ رہا ہے بس وہی ہے. انہوں نے وہ کتابیں نہیں پڑھی ہوئی جو شاید ہم نے پڑھی ہوئی ہیں کہ جمہوریت کے کیا حالات تھے, کس طرح سے اس کو نکالا جاتا ہے, پھر دوبارہ ایک بری حالت کی جمہوریت بھی بہتر ہے کہ آپ کے پاس آپ کے ملک میں ڈکٹیٹرشپ ہو. لیکن ہم نے دیکھا بڑی انٹرسٹنگ یہ فگرز ہیں کہ جو خواتین ہیں اور مرد ہیں ان کی ووٹرز کی تعداد میں ابھی بھی بہت بڑا گیپ ہے, کوئی 1 کروڑ کا گیپ ہے. حالانکہ ہم دیکھا جائے تو 50% پاپولیشن آدمیوں کی اور اتنی تقریباً عورتوں کی ہے. ایک بہت بڑا گیپ یہ نظر آتا ہے. دوسرا یہ کہ مائنورٹیز کے تو ووٹرز کا انہوں نے ابھی جو تھا نا کاؤنٹ وہ دیا ہی نہیں ہے الیکشن کمیشن نے. یہ بھی ایک ہے کہ مائنورٹی کے لوگ بھی کچھ اس کے اوپر آواز بلند کر رہے ہیں کہ آخر مائنورٹی جو تھی, کیونکہ الیکشن کیمپین چلے گی تو ظاہر ہے اگر آپ نے ان کو ایڈریس کرنا, آپ کو پتا تو کہ آخر کتنا بڑا ووٹر بینک ہے مائنورٹی کا. تو یہ ساری جو صورتحال ہے, اور پھر خواتین کا تو خاص طور پہ اگر کافی بڑا 58.5 ملین خواتین ووٹرز ہیں, لیکن وہ زیادہ تر جو ہے وہ ووٹ جو کرتی ہیں وہ اپنی آدمیوں کی مرضی سے. یوزلی یہی ایک امپریشن ہے کہ وہی ان کو لے کر آتے ہیں. گاؤں میں تو یہی چلتا ہے کہ ٹرک میں بھر کے لے آئے. ڈیسیژن کا انفلوئنس عورت کا ہی ہوتا ہے. اچھا چلیں, ہمارے کلچر میں مان لیتے ہیں ان کا انفلوئنس ہوتا ہے. دے آر دی ونز مینیجنگ اینڈ کالنگ دی شاٹس. آج ابھی یہ شروع ہو گیا ویسے, یہ خاص طور پہ سوشل میڈیا کے بعد سے. وہ کہتے ہیں نا گھروں میں لڑائیاں کرا دی, تو گھروں میں لڑائیاں شازی صاحب پولرائزیشن کے اندر جو جذبات ایک دم سے واپس آئے, تو جذبات کا جب معاملہ آ جاتا ہے وہ تو پھر عورت کا معاملہ ہے نا. پھر وہی ڈیسائیڈ کر کے اگر جذبات کے حوالے سے اگر آپ نے ایک ووٹ ڈالنا ہے, then that's where the woman comes in, the female of the house comes in, and وہ influence تو بہت کر سکتی ہیں, manipulate تو بہت کر سکتی ہیں decision کو in the favor of what they want. لیکن I would say کہ جہاں آپ کے urban sector ہے وہاں انڈیویجویلٹی کو زیادہ میرے خیال سے پرائرٹائز کیا جاتا ہے. لیکن اگر آپ ٹریڈیشنلی کلچرلی دیکھیں ہمارے ملک میں فار فلنگ ایریاز میں جہاں شاید وہ لٹریسی لیول بھی کم ہے, وہاں ابھی بھی دی انفلوئنس اینڈ دی ڈیسیژن اینڈ آئی وڈ سے دی اوپینین آف دا وومن آف دا ہاؤس ڈز میٹر. اس چیز کو ہمیں بہت زیادہ میرے خیال سے مد نظر رکھنے کی ضرورت ہے. شاہد صاحب آپ کا کیا خیال ہے خواتین کا جو ووٹ ہے؟ اگر ہم اربن پاکستان کی بات کریں تو شاید وہاں پہ جو عورت کی وائس ہے وہ کہیں میٹر کرتی ہے اور وہ تھوڑا سا انفلوئنس بھی کرتی ہے. بٹ رورل پاکستان کے اندر ابھی بھی میرے خیال میں اس کا رول بڑا سیکنڈری ہے. اور ظاہری سی بات ہے وہاں فیملی کے جو بڑے مرد جو ڈیسائیڈ کر لیتے ہیں اسی کے ساتھ لوگ جاتے ہیں. اور باقی فیکٹرز بھی ہیں, آپ کو پتہ ہے وہاں پہ جہاں پہ وڈیرا کلچر ہے, چودھری کلچر ہے, پھر ریلیجن کا بڑا ایک رول ہے. بہت سارا آپ کے پی کے اندر دیکھیں, بلوچستان کے اندر دیکھیں, وہاں پہ ریلیجیس پارٹیز بڑا ریلیجن کے نیم پہ لوگوں کو بلیک میل کرتی ہیں یا آپ کہیں کہ انفلوئنس کرتی ہیں. تو ظاہری سی بات ہے فیکٹرز اپنی جگہ پہ ہیں, بٹ شہروں کے اندر ہم کہہ سکتے ہیں, لیکن جو پاکستان کا میجر حصہ ہے وہ تو رولر ہے. تو ظاہر سی بات ہم کہہ سکتے ہیں کہ خواتین کا کوئی اتنا امپورٹنٹ رول مجھے نظر نہیں آتا. کئی علاقے تو ایسے ہیں جہاں پہ بیچاریوں کو ووٹ ڈالنے کی اجازت نہیں ہوتی. جی جی بالکل ایسے ہی ہے. تو میرا خیال میں ایک تو یہ ہے, بٹ اگین اب کیونکہ سوشل میڈیا تھوڑا سا آگے ہے تو یہ ہر طرف آپ کو نظر آتا ہے. پاکستان کے ہر کونے میں آپ کو اب یہ گیجٹس نظر آتے ہیں, تو لوگ اب سچویشن کو خود بھی انالائز کرتے ہیں, دیکھتے ہیں, اور کہیں اب ان میں فیصلہ سازی آ گئی ہے. ان کو لگتا ہے کہ ایک تو اس پروسیس کے اندر شریک ہونا چاہیے, جو سائلنٹ اسپیکٹیٹر بن کے گھروں میں بیٹھنے والی کہانی وہ اب اتنی زیادہ نہیں ہوگی. میرے خیال میں لوگ نکلیں گے, اور جن لوگوں نے سہا ہے ان ساری مہنگائی کو, بے روزگاری کو, جن کے روزگار چھنے ہیں, جن کے پاس اب برینڈر بٹن نہیں ہے, وہ بیچارے اپنا گزارا نہیں کر سکتے, ہر حوالے سے کمپرومائز کر گئے ہیں,
تو ان کو لگتا ہے کہ دس از دا ٹائم کہ اب آپ اس فیصلہ سازی میں شریک ہوں، بھڑاس تو اپنا اسی حصہ دن ہی بالکل نکل ایسے ان میں غصہ ہے، تو غصہ میرا خیال میں ووٹ کے ذریعے ہی نکالیں گے۔ اب یہ ہے کہ تھوڑا سا ریئلائزیشن ان قوتوں کے اینڈ پہ بھی ہونی چاہیے کہ اب چیزوں کو مینیج کرنا، انجینئر کرنا، پارٹیز کے اندر ڈیوائڈ لے کے آنا، پاپولر وائسز کو یا جو ان کو پیچھے لے کے جانا اور راتوں رات نئی پارٹیز بنا لینا، اگر یہ ایکسپیریمنٹ چلتے رہے تو پچھلے 75 برسوں میں ہم نے دیکھا ہے کہ ہم نے آپ کو کہاں لا کے کھڑا کر دیا۔ اگر ہم کمپیریزن ڈرا کریں اپنے آپ کا ہندوستان کے ساتھ ہی، آج جو دنیا کی 5ویں بڑی معیشت ہے، $600 ارب کے ریزرو کے ساتھ کھڑے ہیں، دنیا کو اپنی ٹرمز ڈکٹیٹ کروا رہے ہیں، وہاں پہ ہیومن رائٹس کی وائلیشن ہوتی ہے تو کوئی آواز اٹھانے کے لیے تیار نہیں ان کے خلاف۔ بٹ پاکستان کو دیکھیں کہ آپ کو $1.5 ارب کے مرہونے ملتے ہیں، جب تک آپ کو IMF سے نہیں ملے گا آپ سے ڈیفالٹ کے بادل نہ تو ہٹیں گے اور نہ ہی آپ کی معیشت آگے بڑھے گی۔ تو میرے خیال میں تھوڑا سا ہمیں خود دیکھنا پڑے گا کہ اگر آپ یہ ایکسپیریمنٹ جاری رکھیں گے تو پھر تو آپ ود ایوری پاسنگ ڈے مزید ٹربل کی طرف جائیں گے۔ بٹ اب لوگوں کو ڈیسائیڈ کرنے دیں وہ کیا کرتے ہیں، جس کو بھی لے کے آتے ہیں اس کے بعد اکاؤنٹیبلٹی کے جو سینٹرز ہیں ان کو ذرا پاورفل کر دیں تاکہ جو کچھ رانگ ڈوئنگ کرے گا تو آپ ان کو پکڑیں۔ بٹ اس طرح چیزوں کو مینیج کرنا میرے خیال میں اب زیادہ سود مند ثابت نہیں ہوگا۔ لیکن کمال صاحب، کیا الیکشن میں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ ایک ہی طریقے سے الیکشن ہوتے ہیں، ہمیں پتہ ہے کہ یہاں سے کون جیتے گا؟ اگر وڈیروں کی بات کی جائے وہ الگ ہے، ایوان ہو گئے، ٹوانا ہو گئے، برادری ہو گیا، کچھ ٹوٹے گا اس دفعہ یہ سارا سسٹم یا بس اسی طرح ہی الیکشن ہو رہی ہے؟ کانفیڈنس کی کوئی وجہ ہے جو ہمیں نظر آ رہی ہے اس وقت کہ اگر اسی پیٹرن پہ الیکشن ہوتے ہیں تو پھر وہی لوگ جیتیں گے اور وہی لوگ اقتدار میں آئیں گے؟ کوئی امید رکھی جائے کہ اس دفعہ ایک حد تک تو آپ کو سینس آف بلیویبلٹی کریٹ کرنی پڑے گی، آپ اتنے ایکسٹریم لیول تک تو مینیپولیٹ نہیں کر سکتے ہیں، دین ایوری بڈی ول بی ایبل ٹو کال اٹ آؤٹ کہ بھئی یہ تھوڑی زیادتی ہو رہی ہے۔ تو ایک سینس آف بلیویبلٹی کریٹ کرنے کے لیے آپ اتنی زیادہ اس کے اندر فجنگ نہیں کر سکتے، میں ریگنگ کا لفظ نہیں یوز کروں گا، فجنگ نہیں کر سکتے نمبرز کے اندر۔ RTS والی سٹوری پرانی ہو چکی ہے، اس کے ساتھ بھی آپ نہیں کھیل سکتے۔ ایوری بڈی سین واٹ ہیپنڈ، ایوری بڈی ہیز سم سارٹ آف این ایکسپوجر ود دیٹ از ویل۔ تو جہاں اویئرنیس ہے، اب ووٹر کو اتنی زیادہ، اب پولیٹیکل اویئرنیس یوتھ کو اتنی زیادہ آ گئی ان دا ریسنٹ پاس، آئی وڈ سے پچھلے 5-10 سال کے اندر بہت اویئرنیس آئی ہے، بے شک دھرنوں کے ذریعے آئی ہے، پروٹیسٹ کے ذریعے آئی ہے، a lot of political exposure has been given to the youth and the voter for that matter۔ تو اس طرح اگر دیکھا جائے تو اتنی زیادہ manipulation is not going to be easy۔ تو وہ جو ایک ووٹر ٹرن آؤٹ کی جس کی شرازی سے آپ بات کر رہے ہیں، وہ نکلیں گے آؤٹ آف اینگر، آؤٹ آف پروٹیسٹ، آؤٹ آف فرسٹریشن نکلیں گے، اس کو اتنا زیادہ مینیپولیٹ کر کے یہ نہیں دکھا سکتے کہ ایکچولی ان کا ٹلٹ اس طرف تھا جس طرف ہم چاہتے تھے۔ تو اب اتنا زیادہ وہ نہیں ہوگا۔ یہ جو فلڈ ہے، یہ جو ایک انفلوئنس ہے، یہ جو ایک پریشر ہے عوام کا، یہ آئی وڈ سے ریفلیکٹ ضرور کرے گا ایٹ دی اینڈ آف دا ڈے۔ اینڈ یہ شاید جو پاور بروکرز ہیں، جو اسٹیک ہولڈرز ہیں، ان کی جو ڈیسیجن ہے یا پھر ان کی جو چاہت ہے اس کے برعکس ہو شاید تھوڑا بہت۔ سو دیٹ از اے پاسبلٹی۔ ہاؤ مچ آف دیٹ ہیپنز یہ آپ کی عوام کی انیشیٹو پہ ہی ڈپینڈ کرتا ہے۔ اور شرائع صاحب، اوورسیز پاکستانیوں سے کیا کردار ہوگا؟ کبھی ان کو ووٹ کی طاقت مل جاتی ہے، پھر ووٹ کی طاقت لے دی جاتی ہے، اور باہر جو ہے وہ ان کے جلسے جلوس لگتا ہے کہ وہیں پہ الیکشن ہو رہے ہیں پاکستان کے۔ کیا دیکھتے ہیں آپ، ان کا کوئی کردار ان الیکشن میں نظر آتا ہے؟ میرے خیال میں وہ پاکستانی ہیں، فرق یہ ہے کہ وہ باہر رہ رہے ہیں، بٹ جس ملک کی اکانومی کی ڈپینڈنسی ریمیٹنسز کے اوپر بہت زیادہ ہو، اس ملک کو تو ان لوگوں کا بڑا خیال رکھنا چاہیے۔ اور میرا خیال میں اگر PTI کے دور میں ان کو ایک سینس آف اونرشپ دی گئی ہے تو انہوں نے بڑا پازیٹیولی رسپونڈ کیا۔ اس ملک کے اندر ریمیٹنسز کی جو والیوم ہے وہ بڑا ہے، آپ نے دیکھا ہے۔ جی۔ اور جیسے آپ نے ان چیزوں کو ریورس پیک کیا ہے تو $2 بلین کا ڈکلائن آیا ہے آپ کے یہاں ریمیٹنسز کے اندر۔ گویا کہ لوگ ناراض ہوئے ہیں، لوگ سمجھتے ہیں کہ ان کا ملک ہے، وہ بیرون ملک بیٹھے ہیں، بٹ اس ملک کے اندر جو پولیٹیکل پروسیس اس کے اندر شریک ہونا چاہتے ہیں، اپنا حصہ ڈالنا چاہتے ہیں، تو ہم سے زیادہ شریک ہونا چاہتے ہیں۔ بالکل، اس میں کوئی شک نہیں۔ اور جب آپ جاتے ہیں وہاں پہ ڈیولپ ورلڈ کے اندر، آپ جب دنیا کو دیکھتے ہیں تو بینگ اے سن آف دا سائل آپ کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ آپ کا ملک بھی ویسے ہو جائے، یہاں پہ بھی خوشحالی ہے، یہاں پہ بھی سسٹم ان پلیس ہو، رول آف لا ہو، سب خوشحالی کے ساتھ رہیں۔ تو میرے خیال میں اگر یہ خواہش ان کے ہاں پائی جاتی ہے اور وہ ایک پارٹیسپیٹری رول پلے کرنا چاہ رہے ہیں تو آپ کیوں اس کو نگیٹ کر رہے ہیں، بار بار کیوں منع کر رہے ہیں، کیوں چاہتے ہیں کہ ایسا نہ ہو؟ اس کو تو کم از کم بہت ساری چیزوں پہ آپ پالیٹکس کریں، بٹ ہر چیز پہ پالیٹکس کرنا میرے خیال میں مناسب نہیں ہوتا۔ ہمارے سیاستدانوں کی پرابلم سب سے بڑی یہ ہے، اور ہماری حکومتوں کی بھی ہمیشہ یہی رہی ہے کہ جو حکومت آئی ہے اس نے کچھ اچھے منصوبے بھی شروع کیے ہیں، بٹ اس کے آنے والے نے ان کو ختم کیا اس بنیاد پہ کیونکہ یہ تو ان کے پولیٹیکل رائیولز نے شروع کیے تھے، لہٰذا یہ برے ہی ہوں گے۔ تو اگر ایسا آپ کریں گے، آج آپ دیکھیں اس ملک کے اندر جو PTI ہیلتھ کارڈ لے کے آئی ہے،
اس سے لوگوں کو, آپ بھی جاتے ہیں, میں بھی جاتا ہوں اور یہ بھی جاتے ہوں گے, لوگوں کا فیڈ بیک لیں, اس سے ان کو کتنا بڑا ریلیف ملا ہے. بٹ اگر آپ اس کو آل اوور سڈن ختم کر دیں گے اس بنیاد پہ کہ اس جماعت نے کیا تھا کہ جو آپ کی رائول پارٹی ہے, تو میرے خیال میں یہ جسٹیفائڈ نہیں ہوتا. اس کو لے کے لوگ غصے میں بھی آتے ہیں, لوگوں کا سسٹم کے اوپر جو بلیف ہوتا ہے وہ بھی شیٹر ہوتا ہے. تو بہتر ہے کہ ایسی چیزوں کو لے کے چلیں اور ایک انکلوسیو اپروچ کے ساتھ چلیں. جب تک اس پروسیس کے اندر سب کو شریک نہیں کریں گے اور ان کو یہ فیل نہیں آئے گی کہ وی ہیو آلسو دا اونرشپ فار آل پروسیس, تب تک یہ ملک ٹھیک نہیں ہوگا. وہ جو پولرائزیشن کی ہم بات شروع میں کر رہے تھے نا, وہ اتنی بڑھ چکی ہے کہ لوگ اب سیلف سینٹرڈ ہو گئے. وہ کہتے ہیں بھاڑ میں جائے ملک, بس میں اپنے آپ کو سیکیور کر لوں. تو یہ سوچ اس وقت ختم ہوگی کہ جب آپ اونرشپ ان کی لیں گے اور وہ اس کنٹری کی اونرشپ لیں گے, تب چیزیں آگے بڑھیں گی. تو میرا خیال میں اس پوائنٹ پہ آ کے کھڑے تو ہیں ہم, لیکن اگین وہ جو پاور بروکرز ہیں اور وہ جو ڈیسیجنز میکر ہیں, اگر ان کے اینڈ پہ ریئلائزیشن آ گئی ہے تو میرے خیال میں دس از دا ٹائم کہ آپ چیزوں کو ایڈریس کر سکتے ہیں. چلیے اللہ کرے کہ سب کو ریئلائزیشن آ جائے اپنے اپنے کام کی, ہمیں بھی ریئلائزیشن آ جائے کہ ہمارا ووٹ کتنی بڑی طاقت ہے اور وہ وقت آنے والا ہے کہ ہم اپنے ووٹ کا استعمال کریں اور فیصلوں میں اپنا کردار ادا کر سکیں. ناظرین بہت سارے سوالات ہیں, میرے خیال سے الیکشن کی تاریخ کا اعلان ہونا پہلا سٹیپ ہے. دیکھیے ان سوالات کے جوابات کیسے ہوتے ہیں اور حالات کس نہج کی طرف جاتے ہیں. ایک چھوٹی سی بریک کا ٹائم ہے, آپ سے ملتے ہیں بریک کے بعد. ویلکم بیک ناظرین. ناظرین آج کی جو دوسری اہم ہماری ڈیولپمنٹ تھی وہ نیب کیسز جو ہیں وہ پرانی پوزیشن پہ بحال ہو گئے اور کیسز دوبارہ سے نیب عدالتوں کے اندر جا چکے ہیں. ایک طرف الیکشن کی گہما گہمی ہے کمان صاحب, اور ایک طرف ہم دیکھ رہے ہیں کہ جن لوگوں نے الیکشن کی کیمپینز چلانی ہے, جنہوں نے اس میں حصہ لینا ہے, بڑے بڑے نام ہیں. آصف زرداری صاحب ہے, شاہد خاقان عباسی صاحب ہیں, اسحاق ڈار صاحب ہیں, نواز شریف صاحب ہیں, یوسف رضا گیلانی صاحب ہیں. سب کے کیسز ہم نے دیکھا کہ بحال ہو گئے. تو کیا یہ جو منظر نظر آتا ہے الیکشن کا وہ یہ نظر آتا ہے کہ ایک طرف کیمپین چل رہی ہوگی اور ایک طرف پیشیاں ہو رہی ہوں گی؟ کیا سین دیکھتے ہیں؟ یہ لیول پلینگ فیلڈ کی نہیں بات ہو رہی تھی, ویسے یہ بھی تو ایک طریقہ ہے. پھر لیول پلینگ فیلڈ ہوگی, لیول پلینگ فیلڈ ہے گا, آپ کو ٹلٹ نظر ہی نہیں آ رہا ہے. ایک تیر سے دو شکار ہو گئے ہیں, پتہ بھی نہیں چل رہا ہے اسٹیبلشمنٹ کا رخ کس کی طرف ہے. کیونکہ اس کے اندر تو اگر دیکھا جائے ڈز ناٹ فیور ون پارٹی اینڈ فیورز انادر پارٹی فار دیٹ میٹر. وہ پارٹی ہے جو بڑی ڈسگرنٹل بیٹھی ہوئی تھی کہ یہ ہمارے خلاف ساری ڈیسیجنز لی جا رہی ہیں. اب اس پارٹی کو بھی تھوڑا بہت آپ نے آئی وڈ سے کول ڈاؤن کر دیا, دوسری پارٹی کو تھوڑے بہت اب آئی وڈ رن فار دا منی مل رہا ہے. ایک دم سے فلائٹ بک کرا کے واپس آتے ساتھ واپس جانا پڑ رہا ہے کہ ایک منٹ یہ ذرا کچھ اور ہو گیا ہے, یہ تو ایکسپیکٹڈ نہیں تھا. اس کے بارے میں پہلے ڈسکس کر لیتے ہیں. تو لیول پلینگ فیلڈ اب کریٹ اس طرح بھی کی جا رہی ہے کہ ایوری بڈی کمز انڈر دیٹ اکاؤنٹیبلٹی. ایوری بڈی ہو تھاٹ دیٹ دے ہیو بین, مطلب کہ ایزی ہو چکے ہیں اس چیز کے اندر, اب وہ دوبارہ ان کے کیسز کھولے جائیں. اینڈ یہ میجر جو نام جو لیے جا رہے ہیں اس کے اندر یہ ہمارے سپر ہیروز ہیں, اینڈ انہی کے بارے میں زیادہ خبریں ہوتی ہیں, انہی کی باتیں بہت زیادہ, اسٹیٹمنٹ بہت زیادہ میٹر کرتی ہیں. تو اس سے ایک ایسا سینٹیمنٹ کریٹ کیا جا رہا ہے کہ بگ گنز کو سب سے پہلے ہم کیٹر کریں گے, پھر جا کے ہم باقی ساروں کو دیکھیں گے. اور یہی بگ گنز ہیں جنہوں نے اپنی الیکشنز کی کیمپینز لیڈ کرنی ہے, جنہوں نے اپنے نیریٹیوز کو اسٹیبلش کرنا ہے. تو سب سے پہلے تو ان کو عام الفاظ میں جس طرح کہتے ہیں پہلے اس طرح ٹھپا جائے اور پھر جا کے دیکھا جائے کہ اب کون نئے سرے سے آتا ہے فرام دا اسکریچ ٹو اسٹیبلش اے مینیفیسٹو آن دیٹ بیسس. اینڈ موجودہ حالات کو مد نظر رکھتے ہوئے جیسے کہ شراری صاحب نے مینشن کیا کہ پولیٹیکل کیپٹل گوایا ہے نون لیگ نے, اور پولیٹیکل کیپٹل جس بیسس پہ گوایا ہے وہ ووٹر کاؤنٹ کو بھی افیکٹ کرے گا جو ان کے فیور میں شاید تھوڑا بہت پہلے تھا. آلدو آئی وڈ سے کہ کافی مہینوں سے, سال سے زیادہ سے آلریڈی وہ ہٹس لے رہے تھے, لیکن آفٹر ٹیکنگ دو ڈیسیجن جو ان کو جلدی پڑی ہوئی تھی حکومت میں آنے کی, اس کے بعد جا کے جو انہوں نے ڈیسیجنز لیے وہ بھی میٹر کریں گے. اور اب جا کے یہ جو کیسز بحال ہو چکے ہیں یہ بھی میٹر کرے گا. سو پولیٹیکل کیپٹل اب اس بیسس بھی ان کا تھوڑا بہت ہٹ ہوگا. اور جو ڈسگرنٹلڈ پارٹی ممبرز ہیں اسپیسیفکلی پی ٹی آئی, ان کو تھوڑی بہت ایک ہوپ ملے گی کہ وی اسٹل ان دا گیم اگر دیکھا جائے. تو دس از آئی تھنک لیول پلینگ فیلڈ کریٹ کی جا رہی ہے. جی شیرازی صاحب آپ کرتے ہیں ایگری, یہ لیول پلینگ فیلڈ بڑا انٹرسٹنگ انالیسز ہے کہ یہ لیول پلینگ فیلڈ ہے. کیا ہم نواز شریف کی جو
بڑی مہنگی قسم کی بیٹھک ہے کیونکہ سب کو ٹکٹ لینا پڑتا ہے ان سے ملنے کے لیے. تو اس بیٹھک سے کوئی سٹیٹمنٹ آنے کی توقع ہے؟ کیونکہ ہمیں لگا کہ پیپلز پارٹی ڈسٹرب تھی پچھلے 1 مہینے سے, یا تو ان کو اندازہ تھا کہ یہ سب کچھ ہونے والا ہے, لیکن نون لیگ کا سکون ابھی تک قائم ہے. تو کوئی لگتا ہے کہ یہ سٹیٹمنٹ یہاں سے آنے والی ہے, تاریخ بدلنے والی ہے؟ آپ نے کہا تھا ہو سکتا ہے وہ نہ آئے. ان کیسز کا کیا فرق پڑے گا؟ سمندر میں لہریں تو ابھی نہیں اٹھی بڑی بڑی, بٹ نیچے جو ارتعاش ہے وہ پیدا ہو چکا ہے. تو جو آپ کہہ رہی ہیں نا کہ نون لیگ کے اندر ایک بڑا سکون نظر آ رہا ہے, وہ سکون ابھی سطح پہ تو ہے لیکن نیچے ہرگز نہیں ہے. وہاں پریشانیاں شروع ہو گئی ہیں کہ یہ کیا ہوا ہے. تو میرے خیال میں وہ جو انہوں نے ایک لیول پلینگ فیلڈ کا ایک بڑا اچھا انالیسس دیا, بڑا بالکل ٹھیک. میں کہہ رہا ہوں کہ اس وقت اگر دیکھا جائے تو آئیڈیلی ایسے ہی ہے, ایسا ہی ہونا چاہیے, ایسا ہونا بھی چاہیے انفیکٹ. اور مور امپورٹنٹلی تمام سیاسی جماعتیں نیب قوانین کو یا اس ملک کے جوڈیشل سسٹم کو لے کے ہمیشہ یہ گلہ کرتی رہی ہیں کہ ایک رولنگ پارٹی دوسری کے خلاف پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے جھوٹے کیسز بناتی رہی ہے. ان کا نیریٹو تو یہی رہا ہے نا کہ سارے سیاسی مقدمات ہیں. تو میرا خیال میں اب تو ایک کیئر ٹیکر سیٹ اپ ہے, اور جو الیکشن کی آج ڈیٹ آئی بھی ہے تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ 3 ماہ کا تو وقت ابھی بھی موجود ہے نا. تو ہونا تو اصولاً یہ چاہیے کہ اس کے اندر تمام کو لیول پلینگ فیلڈ ملے اور اسپیڈی ٹرائل ہونا چاہیے, اور کسی جماعت کا کسی سیاسی رہنما کا یہ گلہ باقی نہیں رہے گا کہ اس کا پولیٹیکل رائیول اس وقت کیونکہ اقتدار کی کرسی پہ بیٹھا ہوا ہے اور وہاں سے وکٹمائزیشن ہو رہی ہے. اب یہ وہ سارے کیسز ہیں کہ جو ماضی میں بنے ہیں. بہتر یہ ہوگا کہ عدالتیں ان کو اگلے 3 ماہ میں نمٹا دیں, اور پھر تمام جماعتوں کا میرے خیال میں کہیں نہ کہیں پی ٹی آئی کا بھی اس بات پہ کانسنسس ہے کہ اس وقت جو سپریم کورٹ کے چیف جسٹس ہیں قاضی فائز عیسیٰ صاحب بڑے اپرائٹ جج ہیں, اور انہوں نے پہلے دن اپنی سماعت میں یہی کہا کہ وہ کانسٹیٹیوشن کے ساتھ کھڑے ہوں گے. تو میرے خیال میں اب ان کو یہ بھی خطرہ نہیں ہونا چاہیے کہ جو سپیریئر کورٹ ہے وہاں پہ کوئی ایسا شخص بیٹھا ہوا ہے جو کسی ایک پولیٹیکل پارٹی کی طرف الائنڈ ہے. وہ بڑا نیوٹرل جج ہے, وہ بڑا نیوٹرل جج ہے. تو اگر یہ سیاسی جماعتیں یہ کلیم کرتی ہیں کہ ان کے خلاف جتنے مقدمات ہیں وہ سیاسی ہیں, تو میرا خیال میں اب آئیں, عدالتی پروسیس کو بھگتیں, سپریم کورٹ تک جائیں, اور اگر یہ سارے کیسز سیاسی ہیں تو پھر تو آپ کو پریشانی نہیں ہونی چاہیے. آپ بلکہ ہمارے ساتھ ایک کالر ہیں, ہمارے جیسے ہی عوام سے ان کا تعلق ہے. جی سر, آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی سن رہا ہوں. السلام علیکم. وعلیکم السلام. پہلے اپنا نام بتائیے گا اور کس جگہ سے کال کر رہے ہیں؟ میں اویس بات کر رہا ہوں, اسلام آباد سے. جی اویس صاحب, آپ کیا سوچتے ہیں اویس صاحب, نیب میں جو آج کے اقدامات تھے, کوئی امید نظر آتی ہے آپ کو کہ وہ بہت پرانے کیسز جو کہ آپ اکاؤنٹیبلٹی کے کھاتے میں ہم نے کب سے ان کی کہانیاں سنتے آ رہے ہیں, کیا کوئی حل نکلتا نظر آ رہا ہے آپ کو ان کا؟ دیکھیں میڈم, پس منظر میں جائیں تو جب سے نیب کا ادارے کا قیام عمل میں آیا ہے تو آپ دیکھ لیں گے ہمیشہ پولیٹیکل وکٹمائزیشن کے لیے یوز ہوا ہے. ہر حکومت نے اپنے سیاسی مخالفین کے لیے اسے استعمال کیا. آپ کو چاہے پیپلز پارٹی گورنمنٹ ہو, چاہے مسلم لیگ کی گورنمنٹ ہو, یا مشرف دور ہو, ہر دور میں اسے اپنے مخالفین کے لیے استعمال کیا گیا. عمران خان دور میں آپ دیکھیں کہ پوری ایک ہی سائڈ سے جو اسے یوز کیا گیا, پی ٹی آئی نے جو ہے وہ باقی جماعتوں کے خلاف اسے استعمال کیا. اب جو دور ہے اب اس میں آپ دیکھیں کہ نون لیگ کے دور میں وہ ٹوٹل پی ٹی آئی کے خلاف استعمال ہوا. اب جو ریفرنسز دائر ہو رہے ہیں, جہاں تک ایک میری ناقصہ اس کے مطابق یہ جب پریکٹس اینڈ پروسیجر بل کا فیصلہ آئے گا اس کے بعد یہ سب کیسز آٹومیٹیکلی ریورس ہو جائیں گے, اور یہ ایک ڈرامہ ہے جو کہ آپ دیکھ لیں جو بھی کیسز ہیں اسد زرداری کے خلاف ہیں, نواز شریف کے خلاف ہیں, شہباز شریف کے خلاف ہیں, یہ برسوں سے چل رہے ہیں, ہر دور میں اوپن ہوتے ہیں. ان پہ جو ہے وہ رسمی طور پہ جو ہے وہ ریفرنس دائر ہوتا ہے, 2-3 سماعتیں ہوتی ہیں جی, پھر کوئی فیصلہ تو بند ہو جاتا ہے. پھر اس کے بعد جب کوئی نئی گورنمنٹ آتی ہے دوبارہ سے وہ امینڈمنٹس ہوتی ہیں, دوبارہ سے کھل جاتے ہیں. مجھے ایک کیس بتائیں جو منطقی انجام تک پہنچا ہو, جس میں کسی ملزم کو سزا ہوئی ہو, کسی اہم شخصیت سے پیسے واپس لیے گئے ہوں, یا نیب نے یہ جتنے ریفرنسز ہیں آپ دیکھ لیں, یہ 10 سے 15 سال کی تاریخ اٹھا کے آپ دیکھیں, یہ کیسز گھسے پٹے چلتے آ رہے ہیں. 5 سال بعد بند ہوتے ہیں, اگلے 5 سال کچھ عرصے کے لیے کھلتے ہیں, پھر بند ہو جاتے ہیں. تو یہ ایک ڈرامہ ہے محض, کچھ بھی نہ اگر اس میں نیب سیریس ہوتی, گورنمنٹ سیریس ہوتی, تو اب تک کسی بھی اربوں روپے کے مالیت کے ایک ریفرنس کا جو ہے کیس آ جانا چاہیے تھا فیصلہ. بہت شکریہ اویس, تھینک یو ویری مچ. یہ جو بے یقینی اور بے اعتباری ہے یہ ہمیں ہر طرف نظر آتی ہے کہ کچھ نہیں ہونا, یہ کامن سیاسی فہم تو ہے ہی ہے. آپ کہہ سکتے ہیں کہ آپ ایک ریڈیو والے سے ہی بات کریں تو پورا معاشرہ ہی ہمارا سیاسی فہم رکھتا ہے اور تجزیہ ضرور دیتا ہے, لیکن یہ ہے کہ ویسا آپ نے جو ایک بے یقینی معاشرے میں ہمارے ہے اس کے بارے میں بہت اچھی طرح سے اظہار خیال کیا. مگر یہ کہ جس طرح نیب نے حساس اداروں کے افسران کو کہا ہے کہ وہ ان
اب دوبارہ نیب کے اندر اہم عہدوں پر فائز ہوں گے, تو اس سے تو سنجیدگی آپ کو نظر آتی ہے کہ اسپیڈی ٹرائل جو جیسے شیرازی صاحب بات کر رہے تھے کہ کیا صورتحال بنتی نظر آتی ہے؟ آئی تھنک چیپٹر اوپن کر کے اس کی انٹینشن یہ ہے کہ وی نیڈ ٹو کلوز ڈاؤن دس چیپٹر ونس اینڈ فار آل, تاکہ اس کو دوبارہ کوئی پارٹی اگر حکومت میں آتی ہے اس کو اس طرح یوٹیلائز نہ کریں جس طرح ماضی میں ہوتا رہا ہے. پرانی مسٹیکس کو کریکٹ کرنے کے لیے ایک چیپٹر اوپن کیا گیا ہے تاکہ اس کو ایک ونس اینڈ فار آل فرام دا اسکریچ اس کو ایڈریس کرے اور نیوٹرلی ایڈریس کرے, اس کو یہیں کلوز کرے, اینڈ دس شوڈ ناٹ بی اوپنڈ اگین. یہ دوبارہ نہیں ہونا چاہیے, یہ فل سرکل دوبارہ نہیں ہو. وہ جو ہو رہا تھا نا, واٹ گوز اراؤنڈ کمز بیک اراؤنڈ. ہر پارٹی جب آتی تھی اینڈ اتفاقاً نئی پارٹی آتی ہے ایک دوسرے کے بعد آلٹرنیٹ کرتی رہتی ہے, تو وہ اس کو یوز کرتی ہے سب سے پہلے اور آتے ساتھ اپنی وہ ایک جو ٹلٹ ہے وہ شو کرتی ہے کہ ناؤ وی گوئنگ ٹو یوز دس اگینسٹ یو. اینڈ وہ پاور بروکرز کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. اوور ہیئر پاور بروکرز آپ کی جو حکومت میں ہیں وہ والے نہیں, لیکن ان کے ہاتھ میں نہیں ہونا چاہیے. اینڈ یہ وجہ کلچر بنا ہوا ہے نیب کو یوز کر کے, نیب کے ٹول کو یوز کر کے اس کلچر کو تھوڑا بہت نیوٹرلائز کرنے کی ضرورت ہے, اس کو تھوڑا بہت سائڈ پہ کرنے کی ضرورت ہے, سو دیٹ دس برنگز ان اے نیو ایولیوشن ان دا پولیٹیکل ٹرموائل جو ہمارا ایک بنا ہوا ہے کافی عرصے سے. لیکن ایٹ دا سیم ٹائم یہ جو اس وقت لانے کا جو مقصد ہے, جس کو آپ ویسے تو کہہ سکتے ہیں اٹس آل ڈراما اینڈ ناٹ آل فار دی آپٹکس, لیکن ایک تلوار لٹک رہی ہے آپ کے سر کے اوپر, ایک تھوڑی بہت ہنٹ کرائی جا رہی ہے کہ اف وی وانٹ, اگر ہماری ٹرمز پہ چیزیں نہیں ہوں گی تو یہ بھی طریقہ ہے, وہ بھی طریقہ ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے, اس طرح بھی ہو سکتا ہے, اور سپریم کورٹ بھی اس کے اندر رول پلے کر سکتا ہے, نیب بھی پلے کر سکتی ہے, سو وی کین ہیو اٹ آر وے. تو ایک تلوار لٹک رہی ہے. جو میجر رول پلیز اس کے اندر مینشنڈ ہیں, جن کے نام مینشنڈ ہیں, ان کو تھوڑا بہت اپنے حساب سے بھی تو لے کے آنا ہے نا. برنگ دیم آن یور پیج, ناٹ ون پیج, یور پیج. تو یہ تلوار لٹک رہی ہے ان کے اوپر, ایک تھوڑی بہت ہنٹ کرائی گئی ہے کہ پھر دیکھ لیں یہ بھی ہو سکتا ہے. ایک اور لائیو کالر ہے ہمارے ساتھ ایبٹ آباد سے, ہم ان کی بھی زبانی سننا چاہیں گے. آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. آپ اپنا نام بتائیے گا. جی میں امجد نام ہے, ایبٹ آباد سے بات کر رہا ہوں. جی امجد, آپ ہماری بحث سن رہے ہیں. ہم ذرا آج جو نیب کے اندر جی بڑی آپ کی بیس میں بڑی ڈیپلی سن رہا ہوں, اور جو ہمارے انالسٹ بیٹھے ہیں ماشاءاللہ بڑا اچھا کمنٹ کر رہے ہیں. تو میں کوشچن ایک یہ کرنا چاہتا تھا کہ چلیں یہ تو امینڈمنٹس آ گئی, دوبارہ ٹرائل شروع ہو گئے, ہائی کورٹس بھی انوالو تھی, سپریم کورٹ بھی انوالو تھے, لیکن جو نیب نے پیسہ ریٹریو کیا ان دا شیپ آف پلی بارگین, یا کسی صورت میں وہ پیسے کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, تو کیا یہ مناسب ہوگا بتانا کہ ان لوگوں کے جو پیسے ایکسچیکر میں آج تک ڈپازٹ ہوئے ہیں اور کتنے ڈپازٹ ہوئے ہیں؟ کائنڈلی اگر اس کو تھوڑا سا آپ اس چیز کو میرے ساتھ ہیلپ آؤٹ کریں, اور یہ ڈیٹا اگر منگوایا جائے کہ نیب کا تو بیسک فنکشن یہ ہے کہ وہ تو پیسے کو ریکور کر رہا ہے, جہاں پہ لاس ہے اس کو ریکور کر رہا ہے, پنشمنٹس بھی دی جا رہی ہیں, لیکن ٹرائلز کے دوران اچھے خاصے پیسے بھی جمع ہو چکے ہیں. تو اس کی کیا فیٹ نظر آ رہی ہے؟ تو چلیں, باقی تو جو سچویشنز ہوں گی تو میں ریکویسٹ کرتا ہوں اپنے اینکر صاحبان سے کہ اس پہ تھوڑا سا کمنٹ دے دیں, ہائی لائٹ کر دیں اس کو. تھینک یو ویری مچ. جی بہت بہت شکریہ. انہوں نے تو حساب کا سوال پوچھ لیا. یہ تو بہت بڑی رقم ہے, ہم نے تو خواب میں بھی نہیں دیکھی, تو ہمیں تو نمبرز اس طرح یاد نہیں ہوں گے. ہاں نیب نے ماضی میں پیسے جمع بھی کیے ہیں, ان کا حساب بھی لوگوں کو دیا ہے, لیکن اب جو تھا, اب جو حساب کتاب ہوگا وہ بھی بڑا شاندار ہونے والا ہے. کیا ان کے کمنٹ کے اوپر شیرازی صاحب اگر آپ ماضی میں جیسے جاوید اقبال صاحب جب رہے ہیں تو ریکوریز جو ہوئی ہیں انہوں نے اس کو مینشن بھی کیا ہے, کتنی کچھ ہوئی ہیں, لیکن یہاں میرے خیال میں ریکوریز تو زیادہ امپورٹنٹ نہیں ہے. بنیادی طور پہ تو کرپشن کے اس ناسور کو ختم کرنے کے لیے لوگوں کو پنش کرنا بڑا ضروری ہے, اور اس قانون کے اندر جو پلی بارگین کا ایک رکھا گیا آپشن, گویا کہ لوگ اس کو کرٹیسائز کرتے ہیں کہ جب کسی ایک شخص نے کرائم کمٹ کیا ہے تو پھر اس کو لاجیکل اینڈ تک پہنچانے کے لیے ضروری ہے کہ اس کو بیہائنڈ دا بار بھی ڈالیں. صرف ایسا نہیں ہے کہ ایک شخص اپنے کرائم کو ایڈمٹ کر لے اور اس کے بعد ایک مخصوص رقم دینے کے بعد چلا جائے. اور ماضی کے کچھ لوگوں پہ تو سوال اٹھتے تھے کہ انہوں نے اسیسمنٹ اتنی پور کی اور اس میں اپنا کوشچن بھی رکھا کچھ, اور لوگوں کو پھر فری واک کے لیے انہوں نے کہا کہ یو ہیو فری واک, سو آپ جا سکتے ہیں. پبلک پرسیپشن کا بہت میجر ایشو ہے. لوگوں کا یہ خیال ہے کہ اگر وہ پیسے آئے تو کسی کو کوئی حساب نہیں ہے, کہاں گئے. وہ بھی ہے پبلک پرسیپشن. ہمارے حالات بھی کچھ ایسے ہیں نا, ہمیں پیسوں سے مقصد ہے, ہمارے حالات ایسے ہو چکے ہیں کہ بائی ہک اور بائی کروک بس پیسے آئیں. اور یہ نیب کا یہ والی جو چیز تھی, یہ بہت کویسچنبل ہے کہ نیشنل اکاؤنٹیبلٹی بیورو
ایک منی میکنگ ریکوری اورینٹیڈ ادارہ نہیں ہو سکتا. اس نے اکاؤنٹیبلٹی کرنی ہے سو دیٹ وی سیٹ این ایگزامپل. نو میٹر ہاؤ بگ یو آر, نو میٹر ہاؤ مچ لانڈرنگ اور کرائم یو ہیو ڈن, آپ کو اس کے لیے پینلائز کیا جائے گا. یہ نہیں ہونا چاہیے کہ ٹھیک ہے اٹ ہیز بین پروون, ہینس پروون, پے آف دا منی اینڈ واک فری, بیکاز پھر اکاؤنٹیبلٹی تو نہ ہوئی نا. یہ دس از بیسکلی جسٹ ٹو جنریٹ انف ریونیو سو دیٹ وی کین سیٹ این ایگزامپل کہ بھائی یہ بھی ایک طریقہ ہے, ہمارے جو سارے مسئلے ہیں اکانومی کے شاید اس ریونیو جنریشن کے ذریعے بھی ایک انپٹ آ جائے گا اور ہمارا وہ مسئلہ سالو ہو جائے گا. یہ ڈیفر کرتا ہے نیب کی آئی وڈ سے کانسٹیٹیوشنل جو ایک رسپانسبلٹیز ہیں اس سے. یہ جا کے جب ڈیفر کیا ہے اور ایک کلچر کا حصہ بنا ہے, دین نیب اپنے ایکچوئل مقصد سے اتنا ہی دور ہوا ہے. اینڈ دیٹ از واٹ وی آر کمپلیننگ اباؤٹ آج بھی بیٹھ کے. بالکل بالکل. لیکن لوگ بہت زیادہ مایوس ہیں. اگر اس دفعہ بھی انہیں یہی امپریشن ملا کہ یہ سب ڈرامہ تھا, جیسا کہ ہمارے کالرز نے کہا کہ یہ جی کچھ نہیں ہے, یہ تو ایک ڈرامہ ہے, تو میرے خیال سے جو مایوسی بڑھے گی پھر پتہ نہیں اس کے بعد وہ قابو آئے گی کہ نہیں آئے گی, کیونکہ لوگ شاید اب ان کو کوئی ایک ہی ہوپ ملی ہے کہ جو ڈالر کے خلاف جو اسمگلنگ کے خلاف کریک ڈاؤن ہے, بجلی چوروں کے خلاف کریک ڈاؤن ہے, پھر نیب کے کیسز بحال ہوئے ہیں. لیکن ابھی بھی اگر آپ کو لگتا ہے کہ یہ مسٹیک دوبارہ کی جا سکتی ہے, کہ ابھی پھر دوبارہ اگر لوگوں کو مایوس کیا تو کہاں جائیں گے؟ مایوسی تو میرا خیال میں اپنے انتہا پہ پہنچی ہوئی ہے, اور اس بات کا قوی امکان موجود ہے کہ جو ایک ایفرٹ اپنے لیے شروع کی ہے شاید یہ سسٹین نہ کرے. یہ وقتی طور پہ ہے, اور اس وقت جنہوں نے اس ملک کی اونرشپ لی ہوئی ہے, جو سسٹم کو ٹھیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, یہ ان کے اینڈ پہ ہے. اور جب وہ کہیں پیچھے چلے جائیں گے اور کچھ اور لوگ الیکٹڈ لوگ آ جائیں گے تو شاید یہ چیزیں آگے نہ بڑھ پائیں. اور ہم نے ماضی میں دیکھا بھی ہے ایسا. دیکھا جائے تو نیب ایک سرٹن پیریڈ میں بڑا اچھا کام کر رہا تھا, ہمیں لگ رہا تھا کہ شاید چیزوں کا ایڈریس کرنے جا رہے ہیں وہ, بٹ ایسا نہیں تھا. بعد میں چیزیں ادروائز ہو گئیں اور اس کو پولیٹیکل ایک طرح سے بارگیننگ کے لیے یوز کیا گیا. اور ہم نے دیکھا کہ بہت سارے معاملات میں جو فیکٹس سے وہ کہتے ہیں نا فلوٹنگ آن دا سرفیس نظر آ رہے تھے, اور لگ رہا تھا کہ اب لوگ بچ نہیں پائیں گے. بٹ ہوا کیا, آل آف اے سڈن چیزیں ریورس بیک ہوئیں, اور اس کے بعد وہی لوگ یا تو چیف منسٹر بنے بیٹھے تھے, یا پرائم منسٹر بنے بیٹھے تھے, یا کہیں اور بیٹھے تھے. تو اگر یہی کرتے رہنا ہے آپ نے, تو ظاہر سی بات ہے جو آپ نے بنیادی سوال کیا کہ اس سے تو لوگوں کا جو اعتماد شیٹر ہوا ہے وہ ہوتا رہے گا, اور لوگ پھر سسٹم پہ بلیو ہی نہیں کریں گے, اور لوگ سمجھیں گے کہ نیا ڈرامہ ہو رہا ہے اور یہ بھی کسی خاص مقصد کے لیے ہو رہا ہے, اور وہی پولیٹیکل مینورنگ کے لیے شاید ہو رہا ہے. اور جب وہ سکسیزفلی اس پروجیکٹ کو کمپلیٹ کر لیں گے تو شاید اس کے بعد ختم ہو جائے گا. تو بہتر یہ ہے کہ ایک تو اداروں کو آپ انڈیپینڈنٹ کریں. پرابلم اس ملک کے اندر یہی ہے نا کہ آپ نے کیا کہا کہ سابق پرائم منسٹر جب بیٹھ کے ٹی وی انٹرویوز میں یہ کہے کہ نیب کو تو کوئی اور آپریٹ کر رہا تھا, وہ تو کہیں اور سے آپریٹ ہو رہا تھا. گویا کہ اونرشپ پولیٹیکل گورنمنٹ کے پاس ہوتی ہے, بٹ ادارے آپریٹ کہیں اور سے ہو رہے ہیں. جیسے آج الیکشن کمیشن کے بارے میں یہ باتیں ہو رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ جب تک ادارے انڈیپینڈنٹلی کام نہیں کریں گے, اور ان کے سربراہوں کو بھی چاہیے, وہ بھی سن آف دا سائل ہیں, ان کو بھی پتہ ہے کہ اس ملک کے اندر اگر ہم نے رول آف لا کو اسٹیبلش نہ کیا تو جس طرح کی پولرائزیشن ہم نے پیدا کر دی ہے, جس طرح لوگوں کے اندر ایک بے یقینی کی صورتحال ہے, یہ تو خدا نہ خاصہ سول انریسٹ کی طرف چیزیں ہمیں لے کے جا سکتی ہیں. ہماری دعا ہے کہ ایسا نہ ہو, کیونکہ یہ ایسی صورتحال نہیں ہونی چاہیے, اور ادارے اپنی ذمہ داری بھی قبول کریں گے. ایک تو انڈیپینڈنٹلی کام کرنے کی اجازت ہونی چاہیے. سسٹمز کی طرف لوگ دیکھ رہے ہیں کہ وہ کب بہتر ہوں گے. تو ابھی ایک وقت ہوا ہے ایک بریک کا, بریک کے بعد ملتے ہیں اور اپنے اگلے موضوع کی طرف آتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ملک کے حالات تو ہم نے دیکھے, کچھ ایسے معاملات ہم نے آپ سے وعدہ کیا ہوا ہے کہ ضرور شامل کریں گے جن کا تعلق ہم سے ہوگا, مطلب عوام سے ہوگا. ایک بہت بڑا کیس ہوا, ہم کہہ سکتے ہیں جو پاکستان میں میڈیکل کالجز میں داخلے کا جو ٹیسٹ تھا اس کے اندر بڑے ہی منظم اور سائنسی انداز میں جو ہے نقل کا پتہ چلا, جس کو پکڑا گیا. بلکہ پشاور ہائی کورٹ میں کیس ہے. ہمارے ساتھ شکیل فرمان صاحب ہے, کچھ تفصیل ان سے معلوم کریں گے کہ یہ جو ذہانت دکھائی ہے میڈیکل کالجز میں داخلے کے لیے ہمارے نوجوانوں نے, اس کی کیا اب صورتحال ہے اور پشاور ہائی کورٹ نے کیا فیصلہ کیا اس کے بارے میں. جی شکیل صاحب, آپ ہمیں سن سکتے ہیں؟
جی بالکل، بات دراصل یہ ہے کہ طلباء نے ذہانت نہیں دکھائی، بلکہ جو ایک منظم گروہ ہے وہ اس میں ملوث ہے، جس کا گڑھ جو ہے وہ خیبر پختونخوا کا ضلع کرک ہے، اور وہاں سے جو ہے یہ منظم نیٹ ورک جو ہے وہ آپریٹ کرتا تھا، اور انہوں نے جو مختلف ڈویژنل ہیڈ کوارٹرز ہیں جہاں پہ ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ ہوتے تھے، دیگر جو بھرتیوں کے لیے ٹیسٹ ہوتے تھے، وہاں پہ انہوں نے مقامی طور پہ لوگوں کو رکھا ہوا تھا اور ان کے ساتھ ان ٹچ ہوتے تھے، اور ان کی مختلف ڈیوائسز استعمال کی گئی ہیں، ایک پین کا استعمال کیا گیا ہے، اسی طرح جو ہے ایک ساتھ میں ایک اور آلہ ہے اس کا استعمال کیا گیا، اور اس کے ذریعے جو ہے ایئر پیس تھا، ایئر پیس کے ساتھ لگا کے پرچہ پیپر جو ہے لیک ہوتا تھا، اور باہر بیٹھا جو منظم گروہ ہے وہ جو ہے طلباء کو جو ہے بتاتا تھا کہ کس سوال کا کیا جواب ہے، اور افسوسناک بات یہ ہے کہ اس سارے جو ہے عمل میں جو ہے والدین جو ہیں ملوث ہیں، ایسے والدین جو ہے اب ان کو ٹریس کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے، چونکہ آپ کو پتہ ہے کہ 20 سے 35 لاکھ روپے جو ہے یہ منظم نیٹ ورک ایک طالب علم سے لے کر تھا، اور اس کے لیے نمبروں جو ہے ان کو لیے نمبر رکھے گئے تھے کہ 200 میں سے اگر کوئی 170 نمبر کسی نے لینے تو وہ 20 لاکھ روپے دیتا تھا، اسی طرح جو 180 نمبر جو کوئی لیتا تھا تو اس کو جو ہے اس کے لیے 25 لاکھ دیتا تھا، اور 190 اور اس سے زیادہ نمبروں کے لیے رکھا گیا تھا کہ اس سے 35 لاکھ روپے جو ہے لیے جائیں گے۔ تو آپ دیکھ لیں کہ ایک اسٹوڈنٹ کے پاس 20 سے 35 لاکھ روپے کے درمیان کس طرح ہو سکتا ہے کہ ایسا ہو سکتا ہے کہ والدین کی جو ہے ان کی جو ہے پشپنائی نہ ہو، اور کوئی طالب علم جو ہے اکا دکا کوئی طالب علم ایسا ہوگا جو اتنا امیر ہوگا کہ جس کے پاس اپنے ذاتی 20 سے 35 لاکھ روپے ہوں گے۔ اب تک کی جو تحقیقات ہوئی ہیں اس میں یہی لگتا ہے کہ والدین بھی اس میں ملوث ہیں۔ حیران کن بات یہ ہے کہ خیبر پختونخوا کے جو ہے پولیس سیکریٹریٹ، اسی طرح جو ہے ایجوکیشن سمیت دیگر محکمے اور ان کے ملازمین بھی جو ہیں وہ اس نیٹ ورک کے ساتھ ملوث تھے، وہ بھی ان کی مدد کرتے تھے۔ اس کے علاوہ یہ بھی ہے کہ خیبر پختونخوا پولیس نے کارروائی بھی کی ہے، 3 اہلکار ہیں جن کے بارے میں بتایا جا رہا ہے کہ وہ ملوث ہیں، ایک کو جو ہے گرفتار کیا گیا ہے، اور 2 جو اہلکار ہیں ان کے خلاف محکمانہ کارروائی کی جا رہی ہے۔ تو آپ یہ دیکھیں کہ آج جی آئی ٹی کی رپورٹ جو جوائنٹ انویسٹیگیشن ٹیم بنائی گئی تھی اس کی رپورٹ بھی سامنے آئی ہے، اور اس میں جو ہے اس بات کا تصدیق کی گئی ہے کہ ایٹا کا جو نظام ہے اس میں خامیاں ہیں، اس کو اثر نو جو ہے تشکیل دیا جائے، اور حکومت ہے کہ وہ مزید جو ہے سخت قانون سازی کرے تاکہ ایسے ملزمان کو گرفت میں لے جائے، اور آئندہ جو ہے آئندہ اس قسم کے واقعات نہ ہوں۔ اب مختلف سوالات اٹھے ہیں، یہ چیز بھی سامنے آئی۔ یہ مجھے بتائیے گا کائنڈلی کہ پچھلے سال جو تھے وہ 170 طلباء نے 90% مارکس حاصل کیے تھے، اور پشاور ہائی کورٹ نے کہا میں بتایا گیا ہے کہ اس سال 1100 طلباء نے 90% سے زائد نمبرز لیے۔ پشاور ہائی کورٹ میں سماعت کی تھوڑی سی تفصیل ہم سے اگر آپ شیئر کر سکیں کہ کیا ریمارکس تھے جو تھے آپ کے چیف جسٹس پشاور ہائی کورٹ کے؟ دیکھیں، پشاور ہائی کورٹ میں جو ایک کیس چل رہا ہے اس میں عدالت جو ہے انتظار کر رہی ہے اب اس رپورٹ کا کہ یہ رپورٹ فائنل ہو، اور آج آپ دیکھ رہے کہ ایڈوکیٹ جنرل جو ہیں خیبر پختونخوا کے انہوں نے ذاتی طور پہ کہا ہے کہ میری اپنی رائے یہ ہے کہ یہ ٹیسٹ جو ہے دوبارہ کنڈکٹ ہو، کیونکہ اس میں نقل کی گئی ہے، تو ایسا بھی ہو سکتا ہے کہ اس ٹیسٹ میں وہ جو ہے طالب علم کامیاب ہوا ہو جو کہ ڈیزرو نہیں کرتا ہو۔ اور اس حوالے سے جو ہے عدالت نے بھی جو ہے معزز عدالت جو تھی انہوں نے بھی کہا ہے کہ یہ دیکھیں حیران کن بات ہے کہ اس مرتبہ جو ہے ایم ڈی کیٹ کے ٹیسٹ میں جو ہے نمبر زیادہ آئے ہیں، اور جو ہے انہوں نے حکومت سے جو ہے جواب بھی مانگا، اور ساتھ یہ بھی کہا ہے کہ یہ عدالت مداخلت اس معاملے میں نہیں کرے گی، اگر ٹیسٹ ہونے ہیں کہ نہیں ہونا اس کا فیصلہ جو ہے حکومت پہ چھوڑا گیا ہے۔ میرا اپنا خیال یہ ہے کہ دیکھیں جس طرح پچھلے سال بھی جو ہے اسی طرح جو ہے ایم ڈی کیٹ اور دیگر جو یہاں پہ ملازمتیں ہیں ان کے لیے ہوتے ہیں ٹیسٹ، اس میں بڑے پیمانے پہ غیر قانونی اسی طرح کے کام کیے گئے ہیں اور یہی ڈیوائسز استعمال کی گئی ہیں۔ تو اب سوال تو یہ اٹھ رہا ہے پچھلے سال جو طالب علم اور یہ منظم نیٹ ورک جو ہے کئی اور کافی عرصے سے اس میں انوار تھا، ہوگا جس طالب علم نے پچھلی مرتبہ پیسے دے کے اور خود
डॉक्टर बन गया है, और वो तालिब इल्म जो कि अपनी जहानत पे पेपर में बैठा है लेकिन वो है नकल वाले के ज्यादा नंबर आ गए, तो उस तालिब इल्म का क्या होगा जो पिछले साल रह गया? मेरा ख्याल ये है कि ये एक मोरालिटी का बहुत बड़ा इशू है, आपकी अखलाकियात का, कि आपका मुआशरा जो है वो किस तरफ जा रहा है। बहुत शुक्रिया शकील साहब, आपने मेरे तफसीलात से आगाह किया। मैं अपने पैनल से इसके ऊपर तज्जिया ज़रूर लेना चाहूँगी। ये तो खैर एक मजाक था कि जहानत तो थी जिसको इस्तेमाल किया गया, और ये सारा बिजनेस आइडिया आप कह सकते हैं कि उन्होंने लाखों रुपए तो नहीं कहते, लेकिन ये कि स्ट्रीट स्मार्ट तो है, लेकिन यहाँ तक कैसे पहुँच गए अखलाकियात की? इसमें सिंस थोड़ा बहुत मेरे एजुकेशन से भी ताल्लुक है, मैं लेक्चरर इन यूनिवर्सिटी एज वेल, तो थोड़ा बहुत जो नोटिस करने को मिलता है, जो स्टूडेंट्स ने भी डिसाइफर कर लिया है कि आपका जो करिकुलम है और जो तौर तरीका है वो इतना रैपिडली इवॉल्व नहीं कर रहा जितना आपकी जो प्रोफेशनल सर्किट इवॉल्व कर रहा है। तो अगर आप पेपर सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम, एग्जामिनेशन सिस्टम भी साथ साथ इवॉल्व नहीं करेंगे, वो मोनोटनी नज़र आनी शुरू हो जाती है। जब वो तसलसल नज़र आना शुरू हो जाता है तो आपके लिए उसके अंदर लूप होल्स ढूंढना आसान हो जाते हैं। इसी तरीके से यहाँ मैनिपुलेट किया गया सिस्टम को, क्योंकि एक प्रिडिक्टेबल मोनोटनस सिस्टम चलता आ रहा है, उसके बीच में से एक लूप होल निकाला है, उसको एक्सप्लॉइट किया गया है और एक दुकान खड़ी हो गई है उसके बदले में, एंड उस दुकान के अंदर मनी जनरेशन, रेवेन्यू जनरेशन होना शुरू हो गई है। तो जब तक आपका एग्जामिनेशन सिस्टम, एजुकेशन सिस्टम वक्त के साथ साथ, जदीद दौर के साथ साथ इवॉल्व नहीं करेगा, और क्लासरूम सिस्टम फॉर दैट मैटर इवॉल्व नहीं करेगा, तब ये जो पुराने मसले हैं ये नजर आने शुरू हो जाएंगे। और इसको कैसे हमने खेलना है, इसमें से जुगाड़ कैसे निकालनी है, मैनिपुलेट कैसे करना है, वो उन लोगों के लिए बड़ा अपैरेंट हो जाएगा, और लोगों की जो बच्चों की मजबूरियां हैं, पेरेंट्स की जो मजबूरियां हैं, वो उसकी तरफ टिल्ट देने शुरू कर देंगे। सो दैट इज हाउ वी फॉल इनटू अ ट्रैप जो हमने खुद सेट किया अपने लिए। बिल्कुल बिल्कुल, और वालिदैन भी इसमें शामिल थे अनफॉर्चुनेटली। लेकिन ये कि इससे फिर वही बात आ जाती है, हम कहते हैं हमारा नेगेटिव इमेज ना दुनिया को दिखाएं, लेकिन वही बात है कि पाकिस्तान के डॉक्टर्स जो हैं वो तो आपके बैनुल-अक़वामी तौर पर बहुत ज़्यादा उनकी वैल्यू है। तो ये सिस्टम की जब स्टोरीज पूरी दुनिया के सामने जाएंगी तो मुल्क को कितना ज़्यादा डैमेज कर जाएंगी, इसके बारे में क्या कहेंगे सिराज साहब? इससे पहले हमने देखा कि हमारी हुकूमत ने बताया कि इस मुल्क में बहुत सारे पायलट्स ऐसे हैं जिनके पास उसी स्टोरी की तरफ में रेफर तो मेरा ख्याल में फिर दुनिया के बहुत सारे एयरपोर्ट्स के आपको कौमी एयरलाइन को उतरने की इजाज़त नहीं थी, या जिन जिन एयरलाइंस ने आपके लोगों को वहाँ पे एंगेज किया था, मुलाजमत दी थी, उनको फारिग किया गया। तो इन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए। और मेरा ख्याल में ठीक कह रहे हैं, जब तक आप अपने एजुकेशन सिस्टम को ठीक नहीं करेंगे, एक तो वालिदैन के एंड पे मेरा ख्याल में हर कोई चाहता है कि उसके बच्चे का फ्यूचर बड़ा ब्राइट हो और उसके लिए वो कुछ भी करना चाहता है। तो ये तो मेरा ख्याल में अब नए मॉडर्न गैजेट्स यूज़ हुए हैं ना, बट ये कल्चर बरस से चल रहा है। जब हम सब पढ़ रहे थे तो शायद उस वक्त भी ये चीज़ें थी, लोग कर रहे थे, करने वाले उस वक्त भी कर रहे थे, उनके तरीक़ाकार डिफरेंट थे बट किया जा रहा था। तो मेरा ख्याल में जब आप इतने डेकेड से देख रहे हैं कि सिस्टम के अंदर भी तो कोई गड़बड़ है ना, कोई ख़राबी है, उसको ठीक करें। स्टूडेंट्स को बहुत ज़्यादा बर्डनाइज करेंगे, फिर आप इस तरह के बड़े हार्ड किस्म के, डिफ़िकल्ट किस्म के एग्ज़ाम्स उनके सामने लेके आएंगे। आप उस बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे कि आपने जो पिछले 2 सालों में पढ़ा है वो मुझे आपने 2 घंटे में बताना है। तो मेरे ख्याल में फिर उसी तरह की ईजी वे तलाश करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल, तो चीज़ों को थोड़ा सा सहल करें। फिर अपने पेरेंट्स को भी देखना चाहिए कि बच्चों को जो एप्टीट्यूड है ना उसके अकॉर्डिंग ही लेके चलें। मैं समझता हूँ कि अगर मेरा बच्चा कल को एक अच्छा पेंटर बनना चाहता है तो मुझे ज़रूरत नहीं है कि मैं उसको डॉक्टर बनाऊँ ना, बिल्कुल उसको बनने तो जो बनना चाह रहा है। बट जब हम अपनी ख्वाहिशात को इम्पोज करते अपने बच्चों पे तो फिर बच्चे यही डिमांड करते हैं। बहुत बड़ा मौजूद है, बहुत सारी छोटी छोटी गलतियां अब सानहों की शक्ल में हमारे सामने आ रही हैं। उन छोटी गलतियों को रोक लेना चाहिए था। बस इसी पैगाम के साथ हम अपने प्रोग्राम को एंड करते हैं। अपने हकूक़ और अपनी जिम्मेदारियों का ज़रूर ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए, हमारे पैनल को इजाज़त दीजिए। खुदा हाफ़िज़।